من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم آئے تھے جس کام کو کام نہ بگڑے آئے تھے جس کام کو کام نہ بگڑے سر جاتا ہے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے گناہوں سے گناہوں سے نہ کیا میرے مولا مگر تو نے دل اجل کا نہ کیا جہاں جہاں ہم نے بہت کوشش کی جانے کی جہاں جہاں نے بہت کوشش کی ہم نے جانے کی مگر تیری رحمت نے یہ کہا کیا سقوا سے گرتے بدلتے سارے حال ذکر ہزار ابو بکر عثمان علی سارے حامی جائے اپنے گھر دے اندر ایمان دی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ پاک لا شریک بندہ مجید کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے شعبان المعظم دی جمعی 28 تاریخ رمضان مبارک آمن دے بالکل قریب ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان دے آخری دیاں دے اندر شعبان دے آخری دین دے اندر
رمضان مبارک دی رحمت رمضان مبارک دی برکت دسائی جڑا آمن والا مہینہ ہے بہت برکت والا رحمت والا ہے ان اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت گناہ معاف تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے غلام کو ارشاد فرمایا ہے صحابہ یہ جڑا مہینہ ہے یہ مہینے دے اندر اگر کوئی انسان دو رکعت نافل چا پڑھ سے اللہ رب العزت کو فرضاً کا ثواب عطا فرمائے یعنی کہ بندہ 11 مہینے دو رکعت نافل پڑھتا رہے تو دو رکعت نافل کا ثواب ملے لیکن رمضان مبارک کے اندر اگر کوئی انسان 4 رکعت نافل چا پڑھے اللہ والا اگر کوئی انسان 2 رکعت نفل پڑھے تو 2 رکعت نفل کا ثواب نصیب اگر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 2 رکعت نفل جو پڑھے اللہ رب العزت کو فرض کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ جڑا بندہ 4 رکعت فرض پڑھے اللہ رب العزت کو 70 فرض کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ نبی سے فرمایا ہے میرے صحابہ یہ مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جن کو لیلۃ القدر دی رات نال پکارا میں دے اگر کوئی بندہ کو تلاش کرنا چاہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ رات سا کو مل نہ دے نبی سے فرمایا کہ رمضان مبارک کی آخری دہاکے کے اندر تاک رات کے اندر تلاش کرو وہ رات کو مل ویسی وہ ایسی رات ہے جن کی برکت ہے کہ نبی سے فرمایا کہ 1000 مہینہ کی وہ بہتر ایک رات ہے سبحان اللہ ایک ساتھ 1000 مہینے ہوئے لیکن ایک ساتھ وہ ایک رات ہو گئے نبی سے فرمایا کہ 1000 مہینہ کی فضیلت ایک ساتھ ہے وہ ایک رات کی فضیلت برکت ایک ساتھ ہے سبحان اللہ اللہ تعالی اللہ شریف نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزے فرض کیتے ہیں مولا روزے سارے ہوتے فرض کیتے ہیں انسان کو بھوک برداشت کرنا پوسی ترہ برداشت کرنی پوسی برے کاموں کو روکنا پوسی اللہ فرمایا کہ اے بندہ پریشان نہ تھی تیرے اوپر روزے فرض نہیں کیتے بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم تیرے اوتے روزے فرض کیتا ہے تیرے بھی مجھے پہلے انہاں اوتے بھی روزے فرض ہیں سبحان اللہ مولا روزے کیوں دیتے نہیں سانو اللہ فرمایا روزے کیوں واسطے دیتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی بن جاؤ پرہیز بن جاؤ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے کہ اساں تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ پرہیز بن جاؤ نیک بن جاؤ تو فرمایا کہ رمضان مبارک تے روزے رکھنے سبحان اللہ سبحان نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے جوان تے آخری دن اندر اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا رمضان مبارک کی فضیلت رمضان مبارک کی رحمت رمضان مبارک کی شان دسائی اپنے غلاموں کا جذبہ پیدا کیتا تاکہ میرے غلام رمضان مبارک کے اندر سستی نہ کریں بلکہ راج راجے اللہ رب العزت کو مناویں راج راجے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کہیں سکول کے اندر پڑھتا ہوئے یا مدرسے کے اندر پڑھتا ہوئے یا کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوئے نا ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں تاریخ کو میرا پہلا پیپر ہے وہ سٹوڈنٹ وہ طالب علم وہ دین پڑھنا ہوئے یا سکول پڑھنا ہوئے یا کالج پڑھنا ہوئے تو میں وہ کیا کرے سی وہ یہ چاہیے کہ میں اپنے پیپر کی تیاری کروں تاکہ میرے پیپر جو بھی ہیں دنیا کے اندر رشتہ داروں کے سامنے اپنے وغیرہ کے سامنے اپنے علاقے کے اندر بھی کوئی شرمندگی محسوس نہ تھی میرے
اے نہ کہ فلاں بندہ بال اتنا عرصہ پڑھتا رہا ہے جب پیپر کے اندر نمبر گھٹ ہے تو وہ بندہ سٹوڈنٹ ہو یا طالب علم ہوے تو وہ تیاری کر رہے کہ تاکہ میں پیپر کے اندر اچھے نمبر کے نال پاس تھیواں تو وہ راضی دیا چین نہیں ہوتا اے تا دنیا کے اندر امتحان اے دنیا کے اندر پیپر ہے اگر انسان دنیا کے اندر کوشش کرے دے کہ میں نمبر اچھے حاصل کراں تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ آخرت کے اندر بھی میرے نمبر اچھے ہوئے سبحان اللہ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت میری بخشش فرماوے تو ان کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے آمن کی پہلے ہی ان کی تیاری کر کے میں ان کا انتظام کر کے میں روزے دار کھانا پیمن کا اور انہی برکت آقا دو جہاں آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ جڑا بندہ رمضان مبارک کے اندر پہلے روزے دار کو روزہ افطار کراوے جتنا ثواب روزے دار کو اللہ رب العزت عطا فرمائے سی اتنا ثواب روزے کھلوانے والے کو عطا فرمائے سی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے نے ساری چپاری صبح 7 کلو گھنٹے کا روزے افطار تک روزہ رکھے روزے دا لغوی معنی ہے رکنا فرمایا کہ برے کاموں کو روک بننا یہ لغوی معنی ہے اصطلاحی معنی ہے ترا چیزاں کو انسان بچ رہے اور یہ سمجھے کہ روزے کی تعریف کو سمجھ گیا ہے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کھاون تو بچنا صبح 7 کلو گھنٹے غروب آفتاب تک کھاون تو پرہیز کرنا یہ روزے کی اصطلاحی تعریف دوسری تعریف ہے کہ پیمن تو بچنا تیسری تعریف ہے کہ تعریف یہ ہے کہ جماع تو بچنا میں کہ جڑا بندہ کھاون تو بچ گیا ہے پیمن تو بچ گیا ہے جماع کرن تو بچ گیا ہے برے خیالات تو برے کاموں تو بچ گئے روزے کی اصطلاحی تعریف سمجھ لی نبی سے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دار کو روزہ افطار کراوے اتنا ثواب اللہ رب العزت روزے دار کو عطا فرمائے سی اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرمائے سی نبی سے ارشاد گرامی نبی سے میرے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جڑے میرے انسان روزے دار روزہ افطار کرے دے اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائے دے صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ دے کہ یا رسول اللہ اگر سارے کی کوئی بندہ اتنی طاقت ہمت نہ رکھے کہ روزے دار کو پیٹ بھر دے اچھے طریقے سے کھانا کھوا سکے اتنی طاقت نہیں کہ ایسا روزے دار کو پیٹ بھر دے کھانا کھواؤں تو نبی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی بندہ روزے دار کو ایک گھٹ کھیر تا چلے سی یا ایک گھٹ پانی تا چلے سی ایک کھجور کھجور تا روزے دار چلے سی اللہ رب العزت کو اتنا ثواب عطا فرمائے سی سبحان اللہ اے تا ہے کہ ایک بندہ روزے دار کو ایک گھٹ پانی تا دے یا ایک گھٹ کھیر تا یا ایک کھجور دے تا اتنا ثواب اگر ایسا بنا کو پیٹ بھر دے رج دے کھانا کرے سو دا ثواب کتنا عطا فرمائے سی اللہ سبحان اللہ سبحان میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے غلام کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آئی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں ہر گھر مولا میرے اللہ فرماتے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کرنے ہو جنت کے دروازے سارے کھول دو سبحان اللہ فرمایا کہ رمضان مبارک کی پہلی رات کی کہتے آخری رات تک جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں نبی سے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کے اندر شیطان کو بھی بات دیتا ہے فرمایا شیطان کو ہی قید کر دیتا ہے وہ وقت تک شیطان قید کے اندر آندے وہ وقت تک شیطان گرفتاری کے اندر آندے فرمایا کہ جب تک رمضان مبارک کا مہینہ ختم تھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مہینے کے اندر رج رج کے اللہ رب العزت عبادت کرنے رج رج اپنے خدا کو مانے دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر روزے دار کو اللہ رب العزت دو خوشیاں عطا فرمائے دے فرمایا کہ ایک روزے دار کو شام کی خوشی دیتی ہے فرمایا کہ دوسری خوشی ہے کہ کل قیامت علی والا اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے سی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں روزے دار روزہ رکھتے صبح 7 کلو گھنٹے غروب آفتاب تک سارے چکاری گناہ تو بچ دے کھانا تو بچ دے پانی پینا تو بھی بچ دے جماع تو بھی بچ دے جب
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر سبحان اللہ فرمایا کہ دنیا کے اندر روزے دار کو جڑے ویلے ساری چپاری دا پیاسا ہوندے جڑے ویلے روزہ کھلن دے قریب ہوندے نا اللہ رب العزت کو اتنی خوشی عطا فرمائے کو پتہ نہیں چلدا ساری چپاری دی بہت پیاس ختم تھی ویندی ہے۔ اے فرمایا کہ دنیا کے اندر ثواب ہے، آخرت کے اندر دہاڑ قیامت کے ثواب یہ اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ خود اپنا دیدار کرے اس روزے دار کو۔ جڑے ویلے روزے دار کو دیدار کرے سی توقعی آخرت کے اندر بھی پیاس ختم تھی ویسی بہت ختم تھی ویسی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر میری امت کے گناہوں کو معاف کرے دے۔ فرمایا کہ ہر رات اللہ رب العزت کی رحمت آواز دے دیے کوئی ہے جڑا میرے دعا دے منگے میں ان کو عطا کراں۔ فرمایا جڑا کوئی رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کو منگو اللہ رب العزت کو عطا فرمائے دے۔ مولانا روم حکایت رومی کے اندر مسلم شریف آپ کی کتاب ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ترے بندے ہم سفر پہ کریں گے، ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے۔ ترے بندے سفر پہ کریں گے کہ نہ سویر کا سفر شروع کیتا شام کو تھے کہ انہوں نے علاقے کے اندر ہے تو بستی آئی کہ انہوں نے آقا یاد رکھا رات ہی اترے ہیں اگلا جگہ سفر ہے تو نہیں کو کرے سو سویر کو اگلا سفر جاری کرے سو۔ مولانا روم سرکار فرمائیں کہ وہ تریے بندے رک گئے جب انہوں بستی آنا دیکھا کہ یار یہ مسافر ہیں یہ روزے دار ہیں اصلا انہیں کو روزے واسطے کوئی چیز عطا کروں تاکہ روزہ افطار کریں۔ فرمایا کہ انہوں کو ایک تھال بڑا سارا حلوے تک پیش کیتا گیا کہ یہ حلوے کے نال پانی بھی آئی اور باقی جڑا سامان دیتا گیا تاکہ تسا روزہ افطار کر لو۔ مولانا روم سرکار فرمائیں کہ تریام بندہ کو ایک عیسائی ہے ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے۔ تریام بندہ کو جب وہ تھال پہنچا حلوے دا یہودی کے عیسائی نے آپس میں میٹنگ کی تھی آکھن لگے یار یہ جڑا مسلمان ہے یہ ساری چپاری روزہ رکھے ساری چپاری دا بھوکا ہے پیاسا ہے اگر ان کے سامنے تھال رکھ دے ان سارا تھال کھا ویسی تب انہوں نے آپس میں اندر مشورہ کیتا میٹنگ کی تھی آج دنیا کے اندر اسامی کا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عزت کیوں عطا فرمائے اللہ رب العزت کو رزق کیوں عطا فرمائے ساری کوشش یہ ہوتی کہ اساں لیکن خاص نہیں بلکہ صاحب ایک چاہیے صاحب ایک تمنا کرنی چاہیے یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ جی میں ایک عطا فرمائے ادھر صدقے میں کوئی بھی عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ نہ وہ مشورہ کیتا یار یہ جڑا ہے سال چلائی دا بھوکا ہے اگر یہ تھال کے سامنے رکھا گیا تو کشن بھی رکھیں سارا کھا ویسی کیوں نہ ہو آپ نہیں کریں گے کہ یہ جڑا ہے نا کو آدھے ہیں یہ تھال رکھنے تک ایک کھاڑ ویسی سویرے ساری ٹائم کا سب تھال سارا رلے رہو کٹھے کر دیں مسلمان نہ کر کے کہ اگر تمہاری رہ گیا ہے تو یہ نہ کر کے نہ انہاں کا جیکو قرآن اچھا خواب آسی نیک خواب آسی اور اپنا خواب سنے سی تھے کر جگہ اچھا خواب آسی سارا ہر بارو کھاسی تھال رکھ دے یہودی بھی سام کیا عیسائی بھی سام کیا مسلمان بھی سام کیا رات تک کچھ وقت گزرا اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا لگا سویر کے جب کہیں نہ انہوں آپ پتا ہے خواب سنا ہے تریہاں بندہ نے خواب پہ سنے میں ایک بیٹھ خواب کیا ہے یہودی یاد ہے کہ میرے خواب کے اندر میرا نبی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے میں کو اٹھائے نہیں وہ ہے تور جو تے کھیل گیا وہ ہے تور وہ ہے ایک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ نال وہ گالی کریں گے یعنی کہ گفتگو کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا آخر لگا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خواب کے اندر ہیں میں کو اٹھائے نہیں اے میرا کلمہ پڑھنا لیا میرے نال کو ہے دور دیکھیں گنا اور یہودی آدھے کہ اساں عجیب و غریب نظارے دکھیں اساں کو ہے دور دے بندے سیر و تفریح کی ہے اور جب عیسائی والے عیسائی آکر لگا میرے خواب کے اندر میرا نبی ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب کے اندر ہیں انہاں آدمی کو اٹھائے اے عیسیٰ اللہ اے عیسیٰ اللہ کا کلمہ پڑھا لیا اے عیسائیہ جب عیسائی اٹھا فرمایا وہ خواب کے بسا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آسمان سے اتر کر گیا آسمان کی سیر کریں گے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا لگا
موسیٰ علیہ السلام تا متیا کرنا کا کہ میں کوہ طور تے گیا کوہ طور تے وجدے رب تعالیٰ نال ملاقات کی ہے رب تعالیٰ نال گفتگو کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب دے اندر ہیں کہ انہوں میں کو سارے آسمانوں کی سیر کریں گے اور یہودی عیسائی یہودی والے کہیں یار میرا خواب اچھا ہے کیونکہ میں آسمانوں دے اوتے ہوں زمین دے اوتے ہوں آسمان اوتے ہے زمین تلے ہے جب مسلمان کی بات ہے مسلمان خواب سنے رہی ہے مسلمان آدھے میں خواب دے اندر ستا بیانی کے آقا علیہ السلام میرے نبی میرے خواب دے اندر ہیں میں اٹھائیں اٹھی ساری دا ٹائم تھی کہ حلوہ کھا گئے ساری کہ حلوہ کھا دے روزہ رکھ گئے جب میں انہوں نے سنا یاد کہ خواب دہندہ اچھا ہے کہ اساں کوئی حدود دے گئے ہیں اساں آسمان میں سیر کی کے لیکن سارے نبیوں نے ساتھ انہی آکھا کہ حلوہ کھا گئے کیتا نبی نے خواب دے اندر ہے انہی آکھا کہ حلوہ کھا دے روزہ رکھ گئے آگا کہ یار تیرے نبی جو تے کو آکھا حلوہ کھا دے تو ساتھ سدے رہا مسلمان آکھا کہ یار ایک کوئی پورتے بھی آسمان دیتے آواز آماؤ دیتی بھی کیا ہو روزہ رکھیں آؤ حلوہ کھا ملے کے بارے چکا ہے آواز سنے نہیں سبحان اللہ سبحان مولا رحمت سرکار فرمائیں کہ اے روزے دی برکت جنرل انسان روزہ رکھ دے منہ چل رکھتے ہی میں کہ جب کرتا ہے حلوے کو منہ چل کاوڑ لگتی ہے سبحان اللہ میں اگر سیل چاہیے مولانا سرکار فرمائیں کہ روزے کی برکت ہے نال اللہ رب العزت ان کا رزق کی ان کا رزق کا بندوبست کر دے سبحان اللہ کو ماننا ہے بندے تو ہے کہ خواب سچا نہیں کہ جھوٹا ہے معصوم آپ نے دل میں دماغ میں رہا سنی مولانا رب سرکار سمجھانا چاہتے کہ جڑا بندہ روزہ رکھ دے نا ان کا رزق اللہ رب العزت بہت عطا فرمائے سبحان اللہ اور ہے کہ یہودی ہے عیسائی وہاں کا انہیں خواب سنے لگا جیسا کوئی حدود آسمان کے سے مسلمان آگا میں نہیں کیا میں حامی نہیں کہ میرا نبی میرے خواب کے نرائے ہوئے آکے کہ روزے کا ٹائم تھی کہ روزہ رکھ کے حلوہ کھا گئے سبحان اللہ انہوں آگا یا صاحب صدیہ آکے آواز آباؤ نہیں تھی لیکن تسا دور آگے تسا آئے بے سکے فرمایا کہ روزے دی برکت نال اور رمضان مبارک کے اندر نبی سے ارشاد فرمایا کہ کثرت نال کلمہ طیبہ دا ورد کرو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ کے اندر کی مولا کوئی میں کوئی خاص وظیفہ عطا فرما کوئی ایسا خاص وظیفہ دے جڑا میں وظیفہ کرے گا رہا وظیفہ پڑھتا رہا تیری بارگاہ کے اندر مقبول تھی بنا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ کے اندر جب اے اللہ فرمایا اے موسیٰ کریم اللہ من لا الہ الا اللہ پڑھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ کے اندر کہا مولا اے بندہ کا ہر بندہ ایک ویت پڑھ دے اے وظیفہ کا ہر بندہ پڑھنا ہے کہ کوئی خاص وظیفہ عطا فرمایا اللہ فرمایا موسیٰ کریم اللہ اگر ان شان پوچھنے اگر ان کلمہ دی فضیلت پوچھنا چاہنے کا یہ ہے کہ فرمایا کہ روح ہمیں پڑھے ایک پڑھے ہوتے آسمان ہوئے ایک پڑھے ہوتے سات آسمانہ سات زمینہ لوح و قلم اے درخت پتھر ایک پڑھے ہوتے ہمیں فرمایا کہ ایک پڑھے ہوتے لا الہ الا اللہ لکھایا ہوئے تا کلمہ شریف کا وزن بد رسی انہاں کا وزن گھٹ رسی سبحان اللہ یہ واسطے نبی سے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر کثرت نال کلمہ طیبہ دا ورد کرنے بل نبی سے فرمایا کہ جہاڑ قیامت تے میری امت تے نام آیا مار رب دی بارگاہ میں پیش کیسن ایک ایسا بات امت ہوسی کہ اندے نام آیا مار رب دی بارگاہ میں پیش کیسن اللہ فرمیسی کہ انہاں دا نیکیاں دا اضافہ کرو فرمایا کہ انہاں نے نیکیاں تھوڑیاں ہوندی جڑے نیکیاں تھوڑیاں ویسے نہ ہوندے گناہ زیادہ ہو سے نیکیاں تھوڑیاں ہو سے اللہ فرمیسی کہ یہ دنیا کے اندر کثرت دے نال اور شوق دے نال دل دے نال لا الہ الا اللہ کا ورد کتاب پڑھنے دے اوتے رکھ دیتا ہوں نبی سے فرمایا کہ جڑے بندے اودے گناہ ود ویسے گناہ زیادہ ہو سے جہنم کے اندر ویڑا پیا ہوسی اللہ رب العزت اودے نیکیاں دے پڑھنے دے اوتے لا الہ الا اللہ دی پرچی دے نقشی پر نیکیاں دا پگڑا ہے بھاری تھی سبحان نبی سے فرمایا کہ روزے دے اندر توبہ استغفار کرنی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی سے دیوار کے اندر 70 دفعہ توبہ استغفار کرے گا
یعنی کہ استغفراللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ایک ورد پڑھتے ہیں یہ واسطے ہے کہ نبی سے گناہ تو پاک ہے، نبی گناہ تو معصوم ہونے، فرشتے بھی گناہ تو معصوم ہونے، فقط نبی سے اپنی امت کو رسانا چاہتے ہیں، نبی سے نہیں تھا کہ ایک مثال تھی، نبی سے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان سفر پہ رہتا ہو، سفر کے دوران ان کی کوئی چیز گمتی ہوئے، وہ کوشش کرے یار میں چیز کو بولا، کوشش کرنے کے بعد وہ مایوس تھی کہ باہر ہونے لگے وہ چیز وہ دوبارہ نہ ملے، میں کہ جی میں ان کو نیند آئی ہے یا ایک سائڈ پہ دوبارہ وہ چیز ان کی آئی پہ آئی تو ان کو اتنی خوشی کی سی کہ ان کی خوشی کی انتہا نہ رسی، باقی جڑا جتنا سفر ہے جتنی تھکاوٹ ہے وہ بھول ویسی، نبی سے فرمایا کہ یہ جتنا گناہگار ہو سی جڑا بڑا گناہگار ہو سی رب دی بارگاہ میں اندر سچے دل نال توبہ چک رہی سی، اللہ رب العزت نے گناہ معاف فرما رہی سی۔ نبی سے فرمانے ارشاد نبی سے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت میری امت تے ہر رات کے بدلے 10,000 امت کے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر 10,000 لوگوں کے گناہ معاف کیے، اتنے ہی آخری رات کے اندر اللہ رب العزت میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ یہ واسطے نبی سے حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف گھنتے ہیں، نبی سے نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک کر کے فرمانے آمین، صحابہ کرام پریشان تے حیران ہیں کہ کوئی دعا منگنے والا کہنے نبی سے بغیر کہے دعا منگے آمین آدھے میں نبی سے نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک کر کے فرمانے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم مبارک کر کے فرمانے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم مبارک کر کے فرمانے آمین۔ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھے عرض کیا یا رسول اللہ آج دعا منگنے والا کوئی کہنا ہے تو تم آمین بیٹھے آدھے آگے آمین آدھے کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ جبریل میں پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیں گی جبریل امین آ گئے، اللہ نے سلام دی جیسی جبریل امین آ کے یا رسول اللہ او بندہ دنیا کے اندر لانتی ہے، او بندہ برباد ہی منجے جڑا بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاوے ان دے روزے نہ رکھے۔ فرمایا کہ جڑے انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ حاصل تھیوے لیکن ان مہینے کے اندر روزے نہ رکھے تو وہ بندہ برباد تھیوے۔ نبی سے فرمایا کہ میں آمین آکھیں گے، جڑے دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیں گے جبریل امین نے دعا کی ہے یا رسول اللہ او بندہ بھی برباد تھی ونجے جڑے بندے دے سامنے تہاڈا ذکر کیتا ونجے تہاڈا نام کیتا ونجے تہاڈا ذکر تھیوے تے لیکن تہاڈی ذات دے اوتے درود شریف نہ پڑھے۔ نبی سے فرمایا میں آمین آکھیں گے، نبی سے فرمایا کہ جڑے میں تیسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیں جبریل امین نے دعا کی ہے یا اللہ او بندہ بھی برباد تھی ونجے جڑا بندہ اپنے پیو ماں کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پاوے تے انہاں دی خدمت کرتے جنت نہ حاصل کر سکے۔ دیکھو کہ نبی سے نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھے جبریل امین نے دعا کی یا اللہ او بندہ برباد تھی جڑا بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پاوے لیکن روزے نہ رکھے، میں آمین آکھیں جڑے دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیں جبریل امین نے دعا کی او بندہ بھی برباد تھی جڑے بندے کے سامنے نبی سے دا ذکر کیتا ہوئے نبی سے دی ذات کے اوپر درود شریف نہ پڑھے، نبی سے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر بخیل دیکھنا ہوئے سارا نام زیادہ بخیل دیکھنا ہوئے ان کے سامنے میرا ذکر چل رہا ہے جڑے تسا میرا ذکر کرے سو اگر میری ذات کے اوپر درود شریف نہ پڑھے اگر میری ذات کے اوپر درود شریف نہ پڑھے تو سمجھ کیتا ہے دنیا کے اندر سارا مت کے زیادہ بخیل ہے۔ یہ واسطے جبریل امین نے دعا کی تھی ان بندے واسطے جڑے بندے کے سامنے نبی سے دا ذکر تھی نبی سے دی ذات کے اوپر درود شریف نہ پڑھے، بعد نبی سے فرمایا کہ او بندہ برباد تھی جڑا بندہ اپنے پیو ماں کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پاوے لیکن خدمت کرتے جنت نہ حاصل کر سکے۔ آج دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ پیو ماں کی کوئی عزت کریں گے، بعد اسا یہ چاہنے کہ آپ سارے گھر کے اندر فرقہ کریں، بعد اسا یہ چاہنے یار اللہ تبارک و تعالی سارے دعا قبول نہیں کرتا، یار تیری دعا کیویں قبول کرے جڑے تے بڑے دا احترام کرنا چھوڑ دیتے جڑے تے پیو ماں دا احترام کرنا چھوڑ دیتے۔ آج اگر محفل کے اندر بنو تو لوگ یہ کو جان یا صاحب کو امین دیو یا صاحب کو وظیفہ جو سما صاحب جڑا سا وظیفہ کو رب دی بارگاہ میں
جبریل امین فرشتہ کا سردار ہے، فرشتہ کا استاد ہے، اور دعا کرنا، لیکن آمین آخر ساری کائنات کی سردار جہدے واسطے اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی ہے، کیا ان دعا دے اندر کوئی رد کر سکتے؟ کوئی بندہ یہ آکھ سکتے کہ نبی سے دعا قبول نہ تھی وسی؟ یقیناً قوم بندے دی نبی سے دعا بالکل قبول ہے، اور سب کو چاہیے کہ سر میں 3 لاکھ کا بھی بچوں۔ اور دنیا کے اندر پچھلے سال کوئی ایسے بندے ہم کہ جنہاں رمضان مبارک کا مہینہ پاتا لیکن آج اس کے سامنے نہیں نظر آتے پائے، ایک موقع ہے ان کو غنیمت سمجھتے ہو۔ اگر انسان یہ کہ یار میں رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتا، پورا سال روزہ رکھتا رہا یا 3 روزے رکھ انسان، فرمایا کہ بندہ پورا سال روزہ رکھے لیکن رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، پورے سال کے روزے ایک سائڈ دے لیکن رمضان مبارک کا ایک روزہ ایک سائڈ دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بھئی ہم کو کچھ دیاں دے، کہیں کو 6 مہینہ دے، کہیں کو 6 سالہ دے، کہیں کو کچھ مہینہ دے روزے عطا فرمائے۔ میری امت کو اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، قرآن پاک میں اللہ فرمایا گنتی دے چند دن روزے عطا فرمائے، 29 دن یا 30 دن۔ نبی سے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل نہیں کہ رمضان مبارک کی فضیلت کتنی ہے، فرمایا کہ میری امت رو رو دے دعا کرے کہ اللہ صاحب کو پورا مہینہ پورا سال روزے عطا فرما۔ فرمایا کہ جنہیں یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 پتر عطا فرمایا، 12 پتران 11 کا مقام ایک سائڈ ہے، ہی کہ یوسف کا مقام ایک سائڈ ہے، انہیں کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے عطا فرمایا۔ فرمایا 11 مہینے کی فضیلت، 11 مہینے کی برکت ایک سائڈ ہے، ہی کہ رمضان مبارک کی برکت ایک سائڈ ہے۔ اور نبی سے فرمایا کہ جنہیں جمعہ کا دن سارے دیاں کا سردار ہے، فرمایا کہ انہیں رمضان مبارک کی سارے مہینے کا سردار ہے۔ سب کو چاہیے کہ اسام نبی سے کی ناراضگی کروں اور اپنی بخشش واسطے یہ رمضان مبارک کا استقبال اجوائی دے کریں اور غریبان نال بھی تعاون کرنے۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ہر مقام دے ہوتے اپنی غریب امت کو یاد کیتے۔ فرمایا کہ بے رسایا گیا، نبی سے فرمایا کہ روزے داروں کو روزہ افطار کرانے تھا غریب لوگوں کو۔ آج دنیا کے اندر عجیب و کیفیت ہے کہ اسب دعوت بھی کرنے دا امیرہ واسطے، اگر لنگر پکاؤں دا امیرہ واسطے، سارے محفلان کے اندر سارے شاہدہ اندر ایک دویا کیوں نہیں کہ کوئی غریب آتے سارا لنگر کھا سکے۔ فرمایا کہ غلط طریقہ کار، نبی سے فرمایا کہ جڑا بندہ کہیں غریب کو روزہ دار افطار کرے سی یا کہیں غریب کا تعاون کرے سی، پتہ نہیں بھیا نہیں کہ ہماری بارگاہ اندر مقبول تھے یا نہ تھی نہیں، جڑا بندہ غریب نال آپا تے تعاون کرے سی اللہ رب العزت دی اندے نام اعمال ضرور قبول کرے سی۔ واسطے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا کہ آمن والا مہینہ ہم شان والا برکت آ رہے انہاں جتنا مرضی فضیلتاں رسول بیٹھے کریں گے فضیلتاں نہیں ہو سکتیاں۔ واحد اللہ رب العزت سب کو 3 مہینے کا ادب احترام